السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم اور بزرگوں کی توجہ اور دعاؤں کا اثر ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کے لائق ہوئی ہوں۔ مجھے اپنے نااہلی کا پورا اعتراف ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے جو کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اس کی توفیق اور مدد سے ہر کام ہوتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ دنیا میں آنا نہ اپنی مرضی سے ہے اور نہ جانا اپنے اختیار میں ہے، بلکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آئے ہیں اور وہ جب چاہے گا اٹھا لے گا۔ اس معاملہ میں چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو کہ جاہل، سب کے سب مجبور ہے۔ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کو موت نہ آئی ہو۔ انبیاء کرام آئے جب تک اللہ کو منظور رہا رہے، پھر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ بڑے بڑے بادشاہان سلطنت پیدا ہوئے جنہوں نے بڑی شان و شوکت سے حکمرانی کی، لیکن انہیں بھی تاج و تخت چھوڑ کر جانا پڑا۔ بڑے دولت مند پیدا ہوئے جنہوں نے بے شمار دولتیں اکٹھا کیں، عیش و آرام کی چیزیں مہیا کیں، لیکن وہ بھی ایک دن اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے۔ بڑے بڑے رعب اور دبدبہ والے پیدا ہوئے جن کی ہیبت سے دنیا کانپتی تھی، لیکن دنیا سے ایسے گئے کہ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر بھی پیدا ہوئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ تک کر ڈالا اور اپنے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن قدرت کے قانون سے وہ بھی نہ بچ سکے۔ غرض کہ آج تک یہی ہوتا رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا کہ قضا اچانک آ جائے گی اور جانے والا سوائے کفن کے اور کچھ نہ لے جا سکیں گے۔ غور فرمائیے، جنہوں نے عیش و آرام کے نقشے تیار کیے، ٹھاٹ باٹ کے سامان اکٹھے کیے، اسی میں ان کے شب و روز گزرے، اسی میں ان کی زندگی تمام ہوئی۔ وہ چند روز رہے اور پھر موت نے انہیں بھی اچک لیا۔ یہی حال سب کا ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میری دکان ہے، یہ ہمارا سامان ہے، یہ دولت ہماری ہے، یہ کپڑے، یہ زیور، یہ سب ہمارے ہیں، مگر آپ دیکھتی چلی آئی ہیں کہ جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو کیا ان میں سے کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ جاتی ہے؟ کیا کسی مرنے والے کے عزیزوں نے اس کی روح نکلنے کے بعد اس کے خود کے بنائے ہوئے مکان سے اس کو رہنے دیا؟ کیا کسی بلڈنگ سے اس شخص کی لاش کو اس کے ہی گھر والوں نے باہر نہیں کر دیا؟ اس کے ہی گھر والوں نے اسے من و مٹی تلے دفن نہیں کر دیا؟ پھر اس کی ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت کو انہوں نے تقسیم نہیں کر دیا؟ اگر انہوں نے ایصال ثواب میں کچھ خرچ بھی کیا تو احسان کے ساتھ۔ مرنے کے بعد مرنے کا پہلا ٹھکانہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جو شخص اس منزل میں پھنس گیا تو آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور وہ دونوں اس کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں۔
پھر وہ دونوں اس سے سوال کرتے ہیں من ربکا کہ تیرا پالنہار کون ہے. اگر وہ سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے تو جواب میں کہتا ہے ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے. پھر وہ دونوں سوال کرتے ہیں ما دینکا تیرا دین کیا ہے، تو نے کس دین کو جانا. وہ کہتا ہے دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر وہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے. تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جس پر ہم ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی. اس پر آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو. اس سے جنت کی خوشبو اور ہوائیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر اس کی حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے. اور جو خدا کے نافرمان بندے ہیں ان کے موت کا ذکر کرتے ہوئے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کو بھی وہی دونوں فرشتے آ کر بیٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں من ربکا تیرا پالنہار کون ہے. اور وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے میں کچھ نہیں جانتا. پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینکا تیرا دین کیا ہے، تو جواب میں پھر وہی کہتا ہے ہا لا ادری. پھر تیسرا سوال کرتے ہیں مگر وہ پہلے ہی کی طرح کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. اس پر آسمان سے ندا آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو اور اس کو جہنمی لباس پہنا دو اور جہنم کے دروازے کھول دو. پھر اس سے جہنم کی گرمی اور گرم ہوائیں آنے لگتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں اور پھر اس پر ایک بہرا اور اندھا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے. اس گرز سے اگر پہاڑ پر بھی مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے. پھر اس سے خدا کے نافرمان اور منکر کو مارتا ہے جس سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ پورب سے لے کر پچھم تک تمام مخلوق جنات اور انسان کے علاوہ اس آواز کو سنتے رہتے ہیں. وہ فرشتے کی اس پٹائی سے مٹی ہو جاتا ہے اور پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور وہ اسی طرح پٹائی کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. غور فرمائیے کہ کتنے عبرت کا مقام ہے کہ ایک طرف جہنم کی آگ کا بستر ہوگا اور دوسری طرف دوزخ کے انگارے جسم میں لباس کی طرح لپٹے ہوں گے اور تیسرے سانپ اور بچھویں ڈس رہے ہوں گے. چوتھے بے رحم فرشتے لوہے کی گر سے پٹائی کر رہے ہوں گے. انسان بیچارگی کے عالم میں یہ سب مصیبتیں گھٹ گھٹ کے جھیل رہا ہوگا. کتنی بے چینی کا عالم ہوگا جبکہ اس کی چیخ و پکار سے اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی جواب دینے والا نہ ہوگا اور نہ اس کی کوئی فکر کرنے والا ہوگا اور نہ اس کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. اور ایک طرف تو یہ اتنی سخت مصیبت میں گرفتار ہوگا اور دوسری طرف اس کے بنائے ہوئے محلوں اور بلڈنگوں میں اس کی کمائی ہوئی دولت سے خوشی و مسرت کی زندگی گزار رہے ہیں. مگر ہائے افسوس کوئی بھولے سے بھی اسے یاد نہ کرے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر سے گزرتے تو زار و قطار کے ساتھ روتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، مگر جب آپ قبر کے سامنے جاتے ہیں تو آپ اس قدر روتے ہیں کہ روتے روتے بے حال ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرت فإن ینجی منہ فما بعدہ اشد من. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی. اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی تمام منزلیں اس کے لیے دشوار ہو جائیں گی.
قبر جو آخرت کی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اس راہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ آپ اللہ کو راضی کر لیں اور اس کے حکموں پر چلیں تاکہ قبر کی پہلی منزل میں کامیاب رہیں۔ پھر آپ کے لیے تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی اور آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے نافرمان منکر بندے پر اس کی قبر میں 99 ایسے زہریلے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ ایک مرتبہ ڈس لیں تو قیامت تک اس زہر سے انسان تڑپتا رہے، اور اگر وہ زمین پر فنکار مار دے تو زمین میں کوئی سبزہ نہ اگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، میں کبھی بھی کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک اور خوف زدہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ قربان جائیے پیارے حبیب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے قبر کے حالات کو کھول کر بیان کیا۔ اس کے باوجود اگر ہم غفلت میں پڑیں اور آخرت کی فکر نہ کریں تو اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ اسی سلسلہ میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب شعر کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ماں و بہنوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آخرت کی کامیابی اور فکر کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل لسن قرآن اینڈ احادیث کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔